اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میرے بھائیو، ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو ہماری جو مغرب کی ترتیب چلتی ہے وہ رمضان مبارک میں صبح کی ہو جائے گی۔ صبح کی نماز کے بعد جو بھی مسائل یا جو بھی فضائل ہے یہ ترتیب مطلب صبح چلے جائے گی، اور یہاں جو تراویح ہوگی تراویح کے بعد فطر سے پہلے جو ہماری ترتیب چلتی ہے ہر سال کی 10-12 منٹ جو جس دن جو پڑھا گیا اسی میں سے 1-2 آیت چن کر اس کا خلاصہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو وقت کی پابندی کریں، اور دیکھو میرے بھائیوں، یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، ایک ایک گھڑی اس کی قیمتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت، مغفرت، برکت، بہت ساری نعمتیں اللہ کی برستی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہی پانی ہمارے پاس سے جا رہا ہو اور ہم پیاسے کی پیاسے رہ جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جو مجمع بیٹھا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کافی برس ہمارے رمضان آئے، کسی کے 10 سال، کسی کے 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 40 سال۔ ہم یہ غور کریں کہ اتنا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں اتنی مرتبہ آیا، تو کوئی تبدیلی آئی ہمارے اندر، کوئی چینجنگ دیکھنے میں ملا ہم کو؟ خود اپنے اندر غور کریں۔ اگر نہیں ہوا، بھائی رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت جو بھی اللہ توفیق دے میں کرتا ہے، تو رمضان مبارک کے بعد پھر 11 مہینے جو گزرتے ہیں تو کچھ فرق پڑتا ہے اس میں یا نہیں پڑتا؟ اور پوری زندگی کو دیکھیں ہم، اگر نہیں ہے تو اس رمضان میں ہم نیت کریں، کیونکہ زندگی کٹ رہی ہے، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے میدان میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے فکر کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ بس اسی رمضان سے ہم ایسے کام کریں گے کہ آسمان والا ہم سے راضی ہو جائے، مدینے والے ہم سے خوش ہو جائے۔ ایسے کام کریں میرے بھائی، آپس میں اتفاق، اتحاد، معاف کرنا سیکھے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھے، اور جو 4 کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ انسان وہ بلیو نہیں کر سکتا کہ اتنے آسان کام، چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ ہو تو 2 کام تمہیں کرنے ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، کتنا آسان ہے میرے بھائی۔ دوسرا استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی ہم کو سمجھ میں آوے۔ یہ 2 کام تمہیں کرنے ہیں، کتنا آسان ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، سفر کرتے، انسان کی زبان کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ یہ 2 کام تمہیں کرنے ہیں۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں 2 کام ایسے ہیں کہ اس کو کرے بغیر تو چھٹکا ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ کہا تو ہمارے ذہن کہاں جائیں گے کہ کتنے بھاری کام ہوں گے، کتنے آسان میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ 2 کام جو تمہیں کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں ہے۔ ایک جنت کا سوال کرو اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ہی کلمے کے اندر چاروں کو جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ،
اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں سب کی نیت کر کے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو میرے بھائیو نیت کرو، سکون اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھو، جلدی مت کرو۔ 1 مہینہ سال میں آتا ہے اور اس کی گھڑیاں بہت قیمتی ہے، جتنا زیادہ وقت ہم اللہ کے گھر میں گزاریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے ادھر ادھر دوڑا دوڑی بھاگم دوڑ، جلدی جہاں جلدی تراویح ہو جاوے، یا لمن تعلمون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں اس سے، 10 منٹ کا فرق پڑے گا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تھوڑی سی فکر کریں اپنے آخرت کو بنانے میں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق دے۔